السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو آج کا میرا موضوع ہے گنگوہی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت ہونے سے بزرگوں کے سلسلے کی برکت بھی نصیب ہوتی ہے اور انسان کے لیے مجاہد و عمل آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے اور ان کو خلافت صرف 40 دن میں ہی ملی۔ صرف 40 دن میں وہ منزل طے کرتے کرتے نسبت ما اللہ کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے۔ ان کا قصہ عجیب ہے۔ حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون کی خالقان میں رہتے تھے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوان آدمی تھے۔ جوان کا بڑا جوش و جذبہ تھا۔ تھانہ بھون میں ایک بہت بڑے عالم شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ کسی مسئلے میں ان بزرگ سے مولانا کو اختلاف تھا تو ان سے مناظرہ کرنے کی نیت سے وہ تھانہ بھون گئے۔ راستے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاہ نظر آئی تو سوچنے لگے کہ حاجی صاحب یہاں رہتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ملاقات کر لینا چاہیے۔ تو ملاقات کرنے چلے گئے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ گنگوہی سے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا کہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب سے فلاں مسئلے میں مناظرہ و مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تو تمہارے سے بڑے عالم ہیں، مناسب نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم ان سے مناظرہ کرو، مند یہ خیال ترک کر دو۔ حضرت حاجی صاحب کی بات ان کے دل میں آ گئی تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب ایک بزرگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں کہ میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ پھر وہیں خانہ رات میں گیا۔ جب صبح سحری کا وقت ہوا تو دیکھا کہ حاجی صاحب کے مرید اور بہت سارے ذاکرین، شائقین، تابعین موجود ہیں اور ذکر دعا، نماز و تلاوت وغیرہ عبادت میں مشغول ہیں اور عجیب کیفیت و سمر نظر آنے لگا۔ جب دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی بیعت ہو جانا چاہیے۔ پھر حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت نے کہا کہ بہت اچھا، اور بیعت کرنے تیار ہو گئے، اس لیے کہ حاجی صاحب سے جو بھی بیعت درخواست کرتا تو اسے فوراً قبول کر لیتے۔ کسی کے پوچھنے پر کہا حضرت آپ ہر ایک کو فوراً کیوں بیعت کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اس لیے کر لیتا ہوں کہ معلوم نہیں کہ اللہ کا بندہ نیک اور مقبول ہوگا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا واضح، کیا سادگی ہے۔ علی گڑھ حاجی صاحب نے بیعت کی۔ اب بیعت کے وقت بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ کچھ معاملات بتاتے ہیں۔ حاجی صاحب بتاتے جا رہے تھے کہ مولانا رشید احمد صاحب نے عرض کی کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، وہ ہے یہ کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھنا نہیں جاتا، اس لیے وہ ایک کام چھوڑ کر دوسرا جو چاہے حکم کیجیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جو تم کر سکتے ہو کر لینا، لیکن میں نے تمہاری ایک شرط مانی، تم بھی میری ایک شرط مان لو، وہ یہ کہ میرے پاس 40 دن قیام کرو۔ مولانا رشید احمد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب 40 دن کی نیت کر کے خم میں رہ گئے۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو سارقین ذکر و فکر میں، رونے دھونے میں مشغول ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ان کو نیند کہاں آئے گی؟ 2-4 منٹ بستر پر پڑے کروٹیں بدلتے رہے۔ پھر ان کو بھی شرم آنے لگی کہ
سب تو ذکر عبادت میں ہے، اور تو پڑا ہے تو خود ہی اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے اور ذکر میں ہے۔ اب روز ایسا ہونے لگا، اور 2-4 دن بعد خود ہی طبیعت کے اندر آگیا پیدا ہونے لگا کہ صبح اٹھو اور عبادت کا چسکا پاؤ، لہٰذا سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بیعت کے وقت تو یہ شرط لگائی تھی کہ صبح کو نہیں اٹھوں گا، لیکن سب اولیاء کی برکت سے سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جبر اٹھتے تھے، لیکن اب نہ اٹھنا شروع کر دیا۔ جب اسی طرح 40 دن گزرے تو حاجی صاحب نے خلافت عطا کر دی۔ جب سے رخصت ہوئے اور اپنے وطن گنگوہ پہنچ گئے تو کئی مہینے ہو گئے اور حاجی صاحب کو ان کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہ چلا، نہ خیر نہ خیریت تھی۔ حال تو حاجی صاحب نے مولانا کے نام ایک خط بھیجا، اس میں لکھا کہ تمہاری کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی۔ حق کو تشویش ہوئی، اس لیے اپنے حالات سے مطلع کیجیے۔ خط پہنچا تو اس کو پڑھا اور جواب لکھا کہ حضرت میں نے اپنے حالات اس لیے نہیں لکھے کہ بندہ کا کوئی حال ہے ہی نہیں تو کیا لکھوں۔ اس کے بعد لکھا کہ بس اتنا محسوس کرتا ہوں کہ کسی کا کوئی مداح و زکام کوئی اثر بندہ پر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی تعلیمات میں کسی جگہ کسی قسم شک نہیں ہوتا۔ بھائیو، بیعت کی برکت اور اہمیت، ضرورت کا اندازہ کرو کہ بزرگوں کی نظر انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔